الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اب جی ہمارا باب البسملہ ہو گیا ہے۔ اب باب ام القرآن تھا نا شاطبیہ میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہمارا باب الادغام الکبیر ہے، اس میں کچھ مسئلے ہیں۔ اس میں ٹوٹل آپ کے سامنے 2 شعر ہیں، آسان سا مسئلہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں اس میں۔ وہ مسئلہ یہ کہ شاطبی میں ہے ودونک الادغام الکبیر وقطبہ ابو عمرو البصری فیہ تحفلا۔ شاطبی کہتے ہیں کہ آپ ادغام کبیر کے مسئلے کو صرف سوسی کے ساتھ خاص رکھیں۔ اب جن سندوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا قرات سبع یا قرات عشرہ، وہ ابن جزری کے واسطے سے آ رہی ہیں۔ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ جن سندوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سندیں جو ہیں نا یہ امام سخاوی تک پہنچتی ہیں۔ سخاوی جو ہے نا یہ امام شاطبی کے بڑے شاگرد ہیں، براہ راست ان سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ ان کی شرح شاطبی ہے، اس کا نام ہے فتح الوسید۔ فتح الوسید، اس میں امام سخاوی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو ہے وہ ادغام جو ہے صرف سوسی کے لیے پڑھایا ہے۔ مجھے ادغام صرف سوسی کے لیے پڑھایا ہے، تو پورا ابو عمر کو انہوں نے پڑھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ادھر مسئلہ مغاربہ میں آپ دیکھیں تو آپ انشاءاللہ مغاربہ کی تقییدات پڑھیں گے نا، ان کے یہاں پورے ابو عمر کے لیے ادغام ہے۔ یہ توجہ کریں، پورے ابو عمر کے لیے کیوں ہے؟ اصل وجہ ہے کہ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابن جزری جو ہے یہ بھی مغربی نہیں ہے، اور ادھر سخاوی میں مغربی نہیں ہے، وہی مشرقی ہیں۔ نہ سخاوی کی کتاب وہاں پہنچی ہے فتح الوسید شرح شاطبی، نہ جو ہے وہ ابن جزری کی نشر وغیرہ وہاں پہنچی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے معروف جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ابو عمر پورا ہی ہے، وہ پورا ابو عمر کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی اسانید ایسی ہی ہیں جیسے آپ یوں سمجھیے کہ اب حفص ہے، من طریق شاطبی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں توسط منفصل کا، من طریق الجزریہ اگر حفظ پڑھیں گے آپ تو اس میں مد منفصل میں قصر بھی ہے۔ اسی طرح من طریق شاطبیہ لام ال وغیرہ میں سکتہ نہیں ہے، وہاں من طریق طیبہ جو ہے وہ سکتہ بھی ہے لام ال وغیرہ میں، پتہ نا آپ کو، بتایا تھا آپ کو۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ من طریق شاطبیہ پڑھتے پڑھتے سکتہ شروع کر دیں لام ال کا، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح طیبہ کے اندر حفظ کے لیے جو سکتہ ہے نا وہ کتاب المصباح وغیرہ سے ہے، اور کتاب المصباح وغیرہ میں سکتہ حفظ کے لیے قصر جو ہے وہ کتاب المصباح سے ہے، اور کتاب المصباح میں جو ہے وہ حفظ کے لیے سکتہ کو نہیں، وہ آدمی سکتہ ہے، حفظ کے لیے سکتہ آدمی سکتہ دونوں ہے نا۔ تو کتاب المصباح میں آدمی سکتہ ہی ہے، تو اب یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ آپ قصر پڑھیں وہاں سے منفصل کا کتاب المصباح سے، اور ادھر سے آپ سکتہ شروع کر دیں لام ال کا۔ تو یہ کیا غلطی ہے اس میں روایت کو روایت سے آپ خلط کر دیں گے، اور روایت کو روایت سے خلط کرنا ناجائز ہے، کیونکہ آپ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے وہ آپ اخذ کریں صحیح مسلم سے اور کہیں جی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح ہو بخاری کی ہو حدیث صحیح ہو، لیکن وہ حدیث بخاری کی نہیں، حدیث مسلم کی ہے، بخاری میں حدیث ہے نہیں وہ، تو یہ کذب پھر روایہ ہوتا ہے۔ اس لیے مغاربہ کے جو اسانید ہے نا ان سے آپ نے مشارقے کے اسانید کا ان کا آپ کو تعلق نہیں ہے، یہ نہیں آپ کر سکتے کہ مغاربہ کی سندوں سے، چونکہ یہ اطلاق دونوں طرح صحیح ہے، دونوں طرح صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ حفظ من طریق الاسانید المشارکہ پڑھیں گے تو آپ اس میں سوسی من طریق الاسانید المشارکہ پڑھیں گے تو آپ دوری سوسی کے لیے ادغام کریں گے، اور اگر آپ ابو عمر کی قرات من طریق اسانید المغاربہ پڑھیں گے تو پھر آپ پورے ابو عمر کے لیے پڑھیں گے، اور اس کو آپ اس سے دلیل یہاں نہیں لے سکتے کہ وہاں یہ ہے تو یہاں یہ ہے، کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ ان کی روایت الگ ہے نا پوری ہم سے، اس کے پیچھے ابن جزری اور سخاوی اور دونوں ہی نہیں پیچھے، ہماری سندیں جو ہیں وہ جن اسانید سے آ رہے ہیں ان میں یہ مسئلہ بالکل دوسری طرح ہے۔ تو اس لیے ہم ایک چیز پر دوسری چیز سے استدلال نہیں لے سکتے، یہ اصول جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ چلیں، والادغام بالسوسی خص، والادغام بالسوسی خص، یہ خصہ ہے، ادغام کو سوسی کے لیے خاص کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے۔ خصہ، ویسے خصہ امر بھی بن سکتا ہے، خصہ امر بھی بن جائے گا، خصہ، خصی، خصو، اخصوص، چاروں لوگ تو جائز ہیں عربی کے اعتبار سے مدہ مدو کی طرح، تو خصہ و امر بھی بنا سکتے ہیں، ادغام کو سوسی کے لیے خاص کر تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں، اچھا اب مسئلہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ختم،
ہر باب میں نا لکھا کریں مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3. مثلا باب المسملہ میں کتنے مسئلے تھے جی؟ 4 مسئلے تھے. اب یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کے بھائی ٹوٹل 3 مسئلے آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے ادغام کے باب میں 2 ہی آئیں گے. وہ اگلا مسئلہ جو تیسرا ہے نا جو وہ ہے سکتا پر لکھا ہوا نا باب کے عنوان میں، تیسرا مسئلہ اس سے متعلقہ. تو ٹوٹل مسئلے 3 ہیں. تو ہم نے بھی ایک مسئلہ کر لیا. اب اس کے اوپر نمبر 1 لگا دیں. بولے ادغام و بالسوسی خود کے اوپر نمبر 1 لگا دیں. اس کے اوپر ایسے دائرہ لگا کے مسئلہ نمبر 1 آگے لکھ دیں. مسئلہ نمبر 1. اس کے بعد مسئلہ نمبر 2 یہ ہے بیٹا، ادھر توجہ کریں کہ باب الادغام الکبیر کا آخری شعر میں کیا ہے؟ وقبل یسن الیاء فی اللہ عارض سکونا او اصلا فهو یظہر مسہلا. وقبل یسن الیاء فی اللہ عارض سکونا، اور یہ اسنا سے جو پہلے یا ہے، یہ اسنا جو کلمہ ہے سورہ طلاق میں، اس سے پہلے جو یا ہے کس کی؟ اللہ ہی کیا، اللہ کیا، اللہ ای کیا نہیں، اللہ یہ والی ہے وہ یا جو حمزہ سے بدلی ہوئی ہے. چونکہ ابو عمر کی قرات میں نا وہ یا تو ہے ہی نہیں نا، اللہ ای والی وہ یا ہے ہی نہیں ابو عمر کی قرات میں. ابو عمر کی قرات میں اللہ ای یا اسنا، اللہ ای یا اسنا، واللہ ای یا اسنا بالمحیض، یہ ابو عمر کی قرات ہے. تو واللہ ای یا اسنا جو ہے نا اس کے آخر میں جو یا ہے نا وہ ہے ہی نہیں. ابو عمر کی قرات میں نہیں، وہ تو حفص کی قرات میں ہے. اس لیے واللہ ای یا اسنا، تو اس لیے وقبل یسن الیاء فی اللہ عارض میں جو بات کہہ رہے ہیں نا وقبل یسن الیاء، جو یہ اسنا سے پہلے یا ہے، تو اس یا سے مراد کون سی یا ہے؟ اللہ یہ والی یا ہے. کہتے ہیں وہ یا جو ہے نا عارض، یہ مبتدا ہے. عارض واللہ والیاء وہ ہے قبل، وقبل یسن الیاء وہ ہے الیاء قبل یسن، یہ مبتدا ہو گیا. عارض یہ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. ترجمہ اس کا ترجمہ اگر آپ گرامر نہیں کریں گے نا ترجمہ بڑا مشکل اس کا بن جاتا ہے. پھر اللہ حمزہ کو یا سے بدل دیا تو کہتے ہیں وہ یا عارضی ہے. اصلاً آگے تمیز ہے اس کی، اپنی ذات کے اعتبار سے عارضی ہے. یعنی اصل میں وہ یا نہیں تھی، اصل میں کیا تھی؟ وہ یا اپنی ذات کے پاس یا تھی ہی نہیں، وہ کیا تھی؟ حمزہ. یا عارض سکوناً او اصلاً، یا اپنی اصل کے اعتبار سے عارضی ہے. اگر آپ نے اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو تھی حمزہ، تو حمزہ تھی تو حمزہ کے بعد یا آ رہا ہو تو مثلین ہی نہیں بنتا. تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اظہار. اور اگر آپ لیں یا کا سکون بھی تو عارضی ہے نا، کیونکہ اصل میں تھا اللہ ای تھا نا، تو پہلے یا گر گئی تو پھر کیا بنا؟ ابو عمر کی قرات میں اللہ ی، حمزہ کو یا سے بدلا نا، تو پھر یا ای اللہ ی بنا. تو پھر اللہ ی سے اللہ ی، تو کتنے کام ہوئے ہیں تبدیل ہوئے؟ 2، پہلے 3 ہوئے، بلکہ 3 کام ہوئے. ایک تو حمزہ یا گری، نمبر 2 حمزہ یا سے بدلا، اور یا چونکہ مکسورہ تھی حمزہ بھی مکسورہ ہو گیا. حمزہ چونکہ مکسورہ تھا اس لیے یا بھی مکسورہ ہو گئی. اور نمبر 3 یا کو ساکن کیا. تو اب یا جو ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عارضی ہے، اور اگر آپ اس کی ذات کی بات نہ دیکھیں کہ بدل تو گئی ہے وہ یا سے، اب اس کا سکون بارہ عارضی ہے، یہ بات پکی ہے، کیونکہ اصل میں اللہ یہ تھا تبدیل ہونے کے بعد بھی. تو اللہ یہ سے اللہ یہ بنا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ یہ تھا اگر، تو اللہ یہ یا اسنا یہ کیا بنتا ہے؟ مثلین. اس اعتبار سے ادغام ہونا چاہیے اللہ یہ یا اسنا. اور اگر اللہ ای اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا بننا چاہیے؟ اظہار، کیونکہ مثلین جمع ہی نہیں ہو رہے. اچھا آپ اصل نکال رہے ہیں نا، شاطبی تو کہہ رہے ہیں فهو یظہر مسہلا، بس وہ اظہار کریں گے. شاطبی تو کیا کہتے ہیں؟ بس وہ اظہار کریں گے. اچھا مغاربہ کے ہاں نیا معاملہ بھی ہے، یہ اشرا نافیہ میں مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا نہیں. مغاربہ کہتے ہیں کہ ورش کی قرات میں بھی اللہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ سے یا جب بدلی ہے، یا حمزہ یا سے بدلا ہے، تو اصل میں اللہ یہ تھا، تو اللہ یہ آپ ساکن کر رہے ہیں، یہ چھوڑیں کہ اللہ یہ یا اسنا، اللہ یہ یا اسنا، اس کو پڑھیں اللہ یہ یا اسنا. ایک اللہ یہ ہے، اور اگر اصل کے اعتبار سے پڑھیں تو اللہ یہ یا اسنا من المحیض، وہ پڑھتے ہی زیر ہیں اس میں اصل کے اعتبار سے. بہرحال وہ ورش کا مسئلہ ہے، ابھی ہم اس پر نہیں چلتے، یہ بات سوسی کی چل رہی ہے. تو بہرحال شاطبی سے کیا نکلتا ہے؟ صرف سوسی کے لیے ادغام ہے.
نہیں شاطبی سے نکلتا ہے وقبل استلیاء فی اللہ عارض کن او استن فهو یظہر مسیلا، جبکہ جب باتیں دو ہیں تو یہ اظہار اصلاً کے اعتبار سے تو اظہار بنتا ہے، جبکہ عارض سکونن کے اعتبار سے ادغام بننا چاہیے۔ تو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ تجویدیہ ہے، یہ تجویدی مسئلہ ہے، تو اس میں جب آپ اصل نکال رہے ہیں تو اصل کے بعد دونوں وجہ بنتی ہے تو دونوں وجہ کریں۔ چنانچہ یہ شعر اب اس کے بارے میں۔ اچھا، اور ایک بات یہ اور رکھیں کہ یہ مسئلہ پورے ابو عمر اور بزی کے لیے بھی ہے، چونکہ بزی اور ابو عمر دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو جب سوسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دوری کے لیے بھی ہے، اور دوری کے لیے ہے تو بزی کے لیے بھی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا اختلاف کا بیان ہوا، اللہ یہ کیا سارا یہ اختلاف بیان ہوا ہے سورۃ الاحزاب کے شروع میں، جہاں ہے نا پہلی دفعہ اللہ یہ سورۃ طلاق میں ہے نا، اس سے پہلے سورۃ احزاب کے شروع میں بھی ہے، وہاں فروش میں شاید بھی مسئلہ کو ملے گا اللہ یہ بزی اور بستی پورے دونوں ہی پڑھتے ہیں اللہ یہ، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس اعتبار سے بعض بھی کہتے ہیں ذرا دیکھو مثلا اب دو اظہرا مع السکت۔ اچھا بات سنیں، اللہ یہ اس میں اگر آپ اظہار کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یاد سے پڑھنا اللہ یہ اسنا ہے نا، اگر آپ وہاں رکیں گے نہیں اللہ یہ یا اللہ یہ قلقلہ ہے اللہ یہ اللہ، اگر آپ قلقلے سے بچیں تو اللہ یا اسنا، اگر آپ رکیں گے نہیں تو کیا بن جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ اس لیے سکتہ یہ اظہار کے لیے سکتہ قلیلہ ضروری ہے، جیسے مالیہ حالہ میں اگر رکیں گے نہیں تو ادغام ہو جائے گا، تو سکتہ قلیلہ واجب ہے۔ تو کیا پڑھیں اللہ یا اسنا، یہ سکتے میں وہ سکتہ وہ نہیں جہاں سکتہ ہم کرتے ہیں اللہ یا اسنا، تھوڑا سا رک کے چلیں تا اظہار ہوگا۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اظہرن، اور تو اظہار کر، یہ فعل امر ہے، وہ اظہرن مع السکتی، اور آپ اظہار کریں سکتہ قلیلہ کے ساتھ، مع السکتی سکتہ قلیلہ کے ساتھ، یہ ایک وجہ ہو گئی۔ او ادغم، یا آپ ادغام کریں لی یا اس یا میں جو اللہ میں ہے، لی اللہ کی یا میں، یا مضاف اللہ مضاف ہے، یا آپ اللہ کی یا میں ادغام کریں تأصلا اصل کے اعتبار سے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اصل کے اعتبار سے؟ چونکہ شاطبی نے اصل کے اعتبار سے کیا مانا تھا؟ صرف اظہار، جبکہ اصل دو تھے، ایک عارض سکونن بھی تو اصل تھا نا، اس اصل کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ عارض سکونن کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے ادغام ہونا چاہیے نا، کیونکہ عارض اصلاً کے اعتبار سے ظاہر ہوا تھا نا، تو عارض سکونن کے اعتبار سے ادغام ہونا چاہیے تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اظہار مع سکتہ قلیلہ کریں یا ادغام کریں اللہ کی یا میں تأصلا اصل کا لحاظ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ لأحمد والبصری، احمد امام بزی کا نام احمد بزی، اور بصری ابو عمر بصری پورے کے لیے۔ تو یہاں پہنچ کے ہمارے دو مسئلے پورے ہو گئے، یہاں پہنچ کے ہمارے دو مسئلے پورے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے یاتی ہی کا، اب تیسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کنایہ پر لکھا ہوا نا ہے ضمیر کا باب، بس باب الادغام میں دو ہی مسئلے تھے، بعد میں پڑھ لیے۔ اب تیسرا مسئلہ جو ہے جو یہاں بیان ہوا وہ ہے کنایہ یعنی ہے ضمیر کے باب میں، ہے ضمیر کے باب میں ایک ہی مسئلہ ٹوٹل جس کے متعلق یہ تنبیہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ بیٹا وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ وسکن یؤدی نولی نسلین ہوتی منہا فاطب صافین حلا، آگے جا کے 6 اور اس کے بعد 6 کے بعد آخر یاتی کا مسئلہ بھی آیا تھا، اور اس کے بعد شعر تھا وفی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلفہما، وفی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلفہما، ان ساتوں کے ساتوں کلمات میں جو پیچھے گزرے ہیں ان میں قلون کے لیے بان لسانہ بخلفہما، بان لسانہ بخلفہما ہے کہ بخلفہ ہی ہے؟ بخلفہما نہیں، وفی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلفہ ہی ہے غالباً۔ ہشام کے لیے 2 وجہ تھی جبکہ قلون کے لیے ایک ہی وجہ تھی، شاید بھی ذرا دیکھیں نا، ہشام کے لیے ساتوں کے ساتوں کلمات میں ہشام کی 2 وجہ ہوتی تھی جبکہ قلون کی ایک وجہ ہوتی تھی، آپ ذرا دیکھیں نا یہ وفی الکل قصر الہائی بان لسانہ بخلفہ، یہ بخلفہ ما ہو نہیں سکتا نا، نہیں سارے یہ بخلفن لے، بخلفن ہے نا، بان لسانہ بخلفن، سارے کلمات میں سارے کلمات کے ساتھ ہے نا، یؤدی 1 نولی 2 نسلی 3 نوتی 4
اور فالقی 5، یتقی 6، ادھر دیکھیں، اور یہ یاتی 7۔ ان 7 کلمات میں قلون کے لیے 1 وجہ اور ہشام کے لیے 2 وجہ، جبکہ جو طا والا کلمہ وہ آخری 7واں ہے نا، اس میں قلون کے لیے 2 ہیں، تو گیا کہ اس میں قلون کے لیے بھی 2 ہوگی اور ہشام کے لیے بھی۔ ہاں یہ ہے نا فی طٰہٰ بوجہ مبجلہ، اس میں قلون کے لیے بھی 2 ہوگی اور ہشام کے لیے بھی 2 ہوگی۔ یہ بات غلط ہے، اس میں قلون کے لیے 2 ہیں لیکن ہشام کے لیے اس میں 1 ہے، وہ ہے صلہ صرف۔ یہ تحریرہ کا مسئلہ ہے۔ شاطبی کے ظاہر سے کہنے کر رہا ہے کہ 7 کے 7 میں ہشام کے لیے 2 ہیں اور قلون کے 7ویں میں 2 ہیں، باقی 6 میں 1 ہے۔ ہاں وفی طٰہٰ بوجہ مبجلہ ہو گیا نا۔ اس کو جو ہے وہ یہاں حل کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ یاتی ہی اتمیما، اتمیم ہے الف وزن شہری کا، اتمیم امر ہے۔ یاتی میں آپ اتمام کیجیے، یاتی ہی میں اتمام کیا ہوتا ہے؟ اشباع یعنی صلہ کیجیے۔ یاتی میں آپ صلہ کیجیے فقط، یاتی میں آپ صرف صلہ کیجیے فقط، یاتی میں آپ صرف صلہ کیجیے ان ہشام، ہشام سے، یعنی اب وہ سے کیا نکل رہا تھا؟ شام کے لیے 2 وجہ نکلی تھی نا، کہہ رہا ہوں میں صرف صلہ کیجیے، اتمام کیجیے، صرف صلہ کیجیے شام کے لیے۔ فدری حاضہ، بس آپ اس کو جان لیجیے، وما ادراکا سے ہے، ہاں فدری حاضہ، بس آپ اس کو جان لیجیے، لتجملا، تاکہ آپ خوبصورت بنا لیں، تاکہ آپ معاملے کو خوبصورت بنا لیں، تاکہ آپ معاملے کو خوبصورت بنا لیں یا اپنی قرأت کو خوبصورت بنا لیں۔ وہ خوبصورت تب بھی ہوگی نا جب وہ تحقیق کے مطابق ہوگی۔ وہ تحقیق کیا ہے کہ شام کے لیے 2 وجہ نہیں ہے، اس میں صرف صلہ ہے، عدم صلہ نہیں ہے شام کا، یاتی میں، جبکہ شادوی کے ظاہر سے کتنی وجہ نکل رہی ہیں؟ شام کے لیے 2 نکل رہی ہیں۔ ترجمہ ذرا دوبارہ سنیں، وہ یاتی اتمم، وہ یاتی کلمہ جو ہے نا طٰہٰ والا، اس میں آپ سب اتمام کریں، اتمام کریں، اتمام کیا ہے؟ صلہ کریں۔ یاتی میں اتمام کریں یعنی صلہ کریں، یاتی میں صلہ کریں ان ہشام، ہشام سے فقط، ان کا مطلب قلون کے 2 وجہ ہی ہے نا، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، قلون کا مسئلہ ٹھیک ہے، ہشام سے صرف 1 وجہ صلہ ہی کیجیے بس۔ اگر وزن شریف فدری حاضہ، بس آپ اس کو سمجھ لیجیے، جان لیجیے، تجملہ، تاکہ آپ خوبصورت کام بنائیں۔ ایک مسئلہ یہاں چھوٹا سا آپ کو میں ذکر کروں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، تو آپ ذرا ایک دیکھیے، یہ مسئلہ شاطبی سے سے نکل رہا ہے، یہ شاطبی سے بھی نکلتا مسئلہ، دیکھیں ذرا، یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے، یہاں سے امام متولی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد امام خلف الثانی نے بیان کی ہے، یہ مسئلہ شاطبی سے بھی نکلتا ہے، کیسے ذرا غور کریں۔ شاطبی سے مسئلہ اس طرح نکلتا ہے کہ کل سے مراد 7 کے ساتھ کلمات نہ لیں، کل سے مراد آپ سارے کلمات لے لیں ما سوائے طٰہٰ کے، چونکہ اگر طٰہٰ کا ذکر الگ آ رہا ہے نا، تو کل میں سے ما بعد طٰہٰ کا ذکر چونکہ الگ آ رہا ہے، تو نکلے گا یہ کہ سب کلمات میں قلون کے لیے 1 وجہ اور ہشام کی 2 وجہ ہیں۔ واو بمعنی الا لے لیں سوائے طٰہٰ والے کلمے کے، سوائے طٰہٰ والے کلمے کے، اس میں قلون کی 2 ہیں یعنی ہشام کی اس میں 2 نہیں ہے، اس میں 1 ہی ہے، اور وہ 1 کون سی ہے؟ وہ قاعدے کے مطابق، وہ قاعدے کے مطابق، اور قاعدہ ہشام کا یہی ہے کہ ہشام کا جو ہے نا وہ صلہ بنتا ہے، قاعدے کے مطابق ہشام کا صلہ بنتا ہے۔ اصل قاعدہ یہی ہے نا کہ ہائے ضمیر ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو صلہ ہوتا ہے، تو ہشام کے لیے اصل قاعدے کے مطابق صلہ ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر آپ واو معنی الا لے لیں تو طٰہٰ میں قلون کے لیے صرف 2 ہیں، گویا کہ شام کے لیے 2 نہیں ہیں، تو یہ بات وہاں سے بھی نکل جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات بہرحال پہلے والا کلمہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سے مراد 7 کے 7 کلمات لیں اور اس کا تعلق صرف قلون سے جوڑیں اور شام کا مسئلہ کل میں ڈال لیں، پھر وہ آپ کا مسئلہ تحریرات کا لانا پڑے گا، تو وہ تحریرات کے اندر جو ہے وہ سفر کے آگے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔